حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں، روزے دار جنت میں اس دروازے سے جائیں گے، روزے داروں کے سوا کوئی اس میں سے نہیں جائے گا۔ اعلان کیا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے سوا اس میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا، کوئی اور اس میں سے نہیں جا سکے گا۔ بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 6۔ روزہ ایک نہایت ہی بہترین عمل ہے، اس کے ذریعے سے انسان کے اندر مختلف قسم کی بہترین تبدیلیاں آتی ہیں۔ جس طرح ایک گاڑی میں پرانے ہونے پر، چلنے پر بہت ساری خرابیاں آ جاتی ہیں، اور وہ جب اپنے میکینک کے پاس جاتی ہے، وہ اس کو پوری طرح صاف ستھرا کر کے بالکل نیا جیسا کر دیتا ہے۔ اگر ایک شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کی زندگی کے بھی بہت سارے میل کچیل اور بہت ساری جو خرابیاں ہیں، بہت سارے گناہ سے جو اس کا دل اور اس کا دماغ آلودہ ہو جاتا ہے، وہ تمام چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف اچھے نام ہیں۔ ان میں سے ایک نام حکیم بھی ہے، جو کہ حکمت اور حکم سے مشتق ہے۔ چونکہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، لہٰذا اس کے تمام احکام بھی نہایت پر حکمت ہیں۔ تمام احکامات کے پر حکمت ہونے کے باوجود بعض اوقات ہمیں اس کی حکمت کا علم ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہماری عقلیں اس کی حکمت کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کو سمجھ نہیں پاتی۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ حکمتوں کا ہمیں علم ہو جاتا ہے، اور بہت ساری حکمتیں ہم پر مخفی رہتی ہیں، ہم سے چھپی رہتی ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کرتے ہوئے اس کے حکم کا بھی ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ آیت 187۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ روزے کو اللہ تعالیٰ نے تقوی و پرہیزگاری حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اہل علم نے روزے کی مشروعیت کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں، جو سب کی سب تقوی کی ہی خصلتیں ہیں۔ روزے کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے شکر کا ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ روزہ نام ہے کھانا پینا ترک کرنے کا، اور کھانا پینا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس سے کچھ دیر کے لیے رک جانا اس کی قدر و قیمت معلوم کراتا ہے۔ پھر انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر راغب ہوتا ہے، اس کو اس بات کا خیال آتا ہے کہ اللہ نے اتنی پیاری پیاری چیزیں کھانے کی پیدا کی ہیں، اس پر میرا حق ہے، لیکن ساتھ ہی ان غریبوں، مجبوروں، مسکینوں کا بھی حق ہے۔ دوسری حکمت یہ بیان کی جا سکتی ہے کہ روزے سے شہوت پر قابو پایا جاتا ہے، کیونکہ جب انسان سیر ہو اور اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اسے شہوت کی تمنا ہوتی ہے، اور جب بھوکا ہوتا ہے تو خواہشات اور شہوت سے اجتناب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جسے نکاح کرنے کی استطاعت ہو اسے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح نظر کو جھکانے والا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والا ہے، اور جسے استطاعت نہ ہو اس کے لیے روزے کا اہتمام و التزام ضروری ہے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ تیسری حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ روزہ حرام اشیاء یعنی حرام چیزوں سے اجتناب کا بچنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ انسان جب رضائے الہی کے حصول کے لیے حلال اشیاء کو ترک کر دینے پر تیار ہو جاتا ہے، حلال چیزوں کے کھانے پینے سے رک جاتا ہے، تو جب وہ روزہ رکھے گا تو یقین طور سے حرام چیزوں کو چھوڑ دینے پر اس کا دل مزید آمادہ ہو جائے گا۔ اس طرح روزہ انسان کے لیے حرام کاموں سے بچنے کا وسیلہ اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ چوتھی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ روزہ انسان کو اس ایمان و یقین پر تیار کرتا ہے کہ اللہ ہر لمحہ اس کی نگہبانی و نگرانی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان قدرت و طاقت کے باوجود اپنی خواہشات اور حلال اشیاء ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے یقین محکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ روزے کی اور بھی حکمتیں ہیں، ہم اسے انشاءاللہ آئندہ اسباق میں بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں اس رمضان مبارک میں روزے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے روزے کو آسان فرما دے۔
اور اس روزے کی برکت سے ہماری زندگیوں میں اچھائیوں کی، نیکیوں کی، دنیا و آخرت کی ہر بھلائی کی بہار آ جائے۔ آمین۔